کہ لوگوں تم جس بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہو وہ بیٹی تمہارے لیے رب کی رحمت ہے۔ اور حضور نے اس معاشرے کے اندر آ کر یہ عالم جہاد بلند کیا کہ جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ دفن کرنا باپ اپنے لیے فخر سمجھتا تھا، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضور نے اس جہالت کے دور کے اندر آ کر لوگوں کو شعور دیا۔ رشتے تھے لیکن رشتوں کا تقدس نہیں تھا، رشتوں کا حیا نہیں تھا، ماں باپ تھے، بہنیں تھی، بیٹیاں تھی، لیکن ان کا احترام نہیں تھا، ان کی عزت نہیں تھی۔ اللہ کے بندے تو سبھی تھے لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق کسی کو معلوم نہ تھے۔ حقوق دو قسم کے ہیں، پہلے حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حق۔ اب اللہ تعالیٰ کے حق کیا ہیں؟ کہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، نماز ادا کرے، حج کرے، روزے رکھے، ذکر و اذکار کرے، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اب حقوق العباد کیا ہیں؟ وہ بندوں کے حقوق ہیں کہ تمہارا بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا، تمہارا بندوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، یہ حقوق العباد ہیں۔ اور ان دونوں حقوق کے اندر ایک بات یاد رکھے، یہ جو حقوق اللہ ہے نا، اللہ کے حق، حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے سے حقوق اللہ کے اندر کوئی سستی ہو جائے، اللہ کے حق کے اندر سستی ہو جائے، فرمایا وہ رب کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، معافی مانگیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مالک ہمیں معاف فرما دے۔ حدیث پاک کا لفظ ہے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، میرے بندو میں نے تمہیں اپنے سارے حق معاف کر دیے، نماز کے اندر سستی کی، میں رب رحمان ہوں، کریم ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تم نے حج نہیں کیا، حج تمہارے اوپر فرض تھا، میں رب کریم ہوں، تمہیں معاف فرما دیا۔ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے، سستی ہو گئی، فرمایا تجھے معاف کر رہا ہوں، لیکن جن بندوں کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے اب جا ان سے معافی مانگ کے لا، اگر وہ تجھے معاف کر دیں گے تو پھر میں رب بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ بندوں کے حقوق یاد رکھیں، کسی صورت کے اندر معافی نہیں ہے۔ رب کے حقوق معاف ہو جائیں گے لیکن رب کے بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ خود نہیں معاف کرے گا۔ دوستان مکرم، حقوق العباد والا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے ہیں، ظلم کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حق مار جاتے ہیں۔ یاد رکھے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ تو بتاؤ مخلص کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو، جس کے پاس ضروریات زندگی کی اشیاء میسر نہ ہو، یا رسول اللہ وہ مفلس ہوتا ہے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت کم ہو، مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس عیش اور عشرت نہ ہو۔ سنو میرے صحابہ، مفلس کون ہے؟ میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا، صحابہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، فرمایا احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی۔ صحابہ بڑے حیران ہو گئے، یا رسول اللہ جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی وہ مفلس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، فرمایا اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے تہجد بھی پڑھی ہوگی، فرمایا ہر وقت رب کا ذکر بھی کرتا ہوگا، جس کے صلہ کے اندر احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں تھی، لیکن فرمایا اس کا جو بندوں کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا جو معاملہ تھا، فرمایا وہ درست نہیں ہوگا، بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوگا، کسی کی غیبت کرتا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے خلاف بہتان باندھا ہوگا۔ میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا، صحابہ مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو، فرمایا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے گا، اللہ سارے بندوں کو بلائے گا، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کے ساتھ
اس نے جس جس کا حق مارا ہوگا اللہ سب کو بلائے گا، اور جب سب آ جائیں گے نا اللہ پوچھے گا بتا اے بندے تیرے ساتھ اس بندے نے کیا ظلم کیا؟ مولا اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فرشتوں ایسے کرو اس زیادتی کے بدلے نیکیاں اٹھا کر اس بندے کے حق کے اندر رکھ دو۔ دوسرا بندہ آئے گا بتا بھی تیرے ساتھ کیا زیادتی کی؟ مولا اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اور نیکیاں اٹھاؤ، اس کو بھی دے دو اس کی نیکیاں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی وہ سارے رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جائیں گے اور سارے رب کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کریں گے مولا اس نے میرے ساتھ یہ بھی زیادتی کی، یہ بھی زیادتی کی، یہ بھی ظلم کیا۔ فرمایا اللہ ساری اس کی جتنی نیکیاں ہوں گی اللہ رب العزت ساری وہ نیکیاں ان مظلوموں کو عطا کر دے گا جن کے ساتھ وہ ظلم کر کے گیا ہوگا۔ اب وہ نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو گیا، نامہ اعمال خالی ہو گیا۔ پھر ایک اور بندہ آ جائے گا مولا اس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا فرشتے نیکیاں اٹھاؤ اور اس بندے کو دے دو۔ فرشتے عرض کریں گے مولا اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اس کے نامہ اعمال کے اندر جتنی بھی نمازیں تھی، جتنے حج تھے، جتنے روزے تھے، جتنا تیرا ذکر تھا، فرمایا مولا وہ سارے بندے لے گئے ہیں جس کے ساتھ اتنے ظلم کیا، زیادتی کی۔ مولا اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا آپ ایسے کرو اب یہ جس بندے کے ساتھ اس نے ظلم کیا اب نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی ہیں، اب ایسے کرو جو مظلوم ہے نا جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا فرمایا اس کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال کے اندر رکھ دو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کے پہاڑ رکھ دیے جائیں گے حقوق العباد پورے نہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق درست نہ ہونے کی وجہ سے، فرمایا اس کے نیکیوں کے پہاڑ گناہوں کے انبار کے اندر بدل جائیں گے اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اس کو اٹھاؤ اور گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر ڈال۔ آج ہم ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ میں اکثر جاتا ہوں پر عصر کے بعد تھوڑی دیر چلنے پھرنے کے لیے، سارا دن بیٹھنے والا ہی کام ہوتا ہے۔ جب میں جاتا ہوں تو پہلے شروع کے اندر جب میں آیا تو جس راستے سے بھی گزرتا تھا راستے کھلے ہوتے تھے، تقریباً 2-2.5 سال ہوئے ہیں مجھے۔ اب جس راستے سے گزرو وہاں پر آگے جناب وار جس کو کہتے ہو وہ دی ہوتی ہے، راستے کے اوپر ہم نے کانٹے بچھا دیے۔ سنے راستے کے کیا حق ہے؟ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس کے اندر ایک ایک چیز کا حق بیان کر دیا گیا۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، خود کو حاجی نمازی بھی کہتے ہیں اور راستے بھی ہم نے بند کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم کلمہ طیبہ پڑھنے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیں، ذرا دل سے اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں، دماغ کے اندر اس بات کو بٹھائیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں راستے کے اندر نماز کبھی نہ پڑھنا۔ پوری زمین بندہ مومن کے لیے مسجد قرار دے دی گئی، لیکن حضور نے راستے پر نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا اور ہم نے ایک دوسرے کے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ آج جناب جٹ طبقہ جڑا ہے سارے آ کے روندے استاد جی دعا کرو بارش آ جائے، بارش اس طرح آئے گی، رستے ایسے ایک دوسرے نے بند کیتے ہوئے نے، ایک دوسرے کا حق اسی مار رہے ہیں۔ میرے کریم رسول نے رستے دے ہوتے نماز پڑھن تو بھی منع فرما چھوڑے، ایسے رستے دے ہوتے ڈھیگریاں رکھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم راستے کے اوپر کانٹے بچھا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ رب کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ خدا کے بندو شکر کرو کہیں آسمان سے ہم پر پتھر نہیں برس رہے، ماں بہن بیٹی کا ہم حق کھاتے ہیں، راستوں کے اوپر کانٹے ہم بھی چاہتے ہیں۔ میرے کریم رسول نے تو راستے کے اوپر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کیوں؟ فرمایا راستے سے گزرنے والوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو کہ تم عبادت کر رہے اور اس نے گزرنا ہو، تم نماز پڑھو اور بندے نے گزرنا ہو، فرمایا خبردار راستے کے اوپر نماز نہ پڑھنا۔ اور ہم راستے کے اوپر کانٹے بچھا کر بیٹھے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ رب ہمارے اوپر رحمت نازل کرے۔ شکر کرو خدا کا عذاب نہیں نازل ہو رہا، یہ صدقہ ہے میرے کریم رسول کا۔ آج ہم نے ایک دوسرے کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، اوپر جائے نا جانوروں کو گزرنے کی بھی جگہ نہیں رہی، جانور بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جنگل کے اندر یہ کون سے جانور آ گئے ہیں کہ جنہوں نے کانٹے بچھانے شروع کر دیے۔ جس بندے نے جس جگہ کے اوپر راستہ بند کیا ہے، خدارا اگر چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر یہ وار نہ پہنچی ہو، یہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، یہ سب کے لیے پیغام ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ جو وار آپ کانٹوں کی وہاں پر دے کر آتے ہیں راستے کے اندر یا آپ کی قبر کے اندر نہ پہنچی ہو، تو آج ہی جا کر جس بندے نے راستہ بند کیا راستے کھولے،
کیوں؟ میرے کریم رسول نے تو راستے پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، ہم کانٹے بھی جا کر کھڑے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ اپنے گربان کے اندر جھانکے۔ حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اللہ کے حق وہ فرما معاف ہو جائیں گے، لیکن جو بندوں کے حق ہیں وہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندے خود نہیں معاف کریں گے۔ ہمارا دین امن والا دین ہے، محبت والا دین ہے۔ اپنی گربانوں کے اندر جھانکے۔ میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ فرمایا مسجد کے ساتھ اس نے کھلی جگہ تھی، اس نے راستے کے ساتھ ایک قلعہ ٹھوک دیا، ایک بیخ ٹھوک دی۔ اس کی نیت کیا تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مسافر نمازی آئے اور نماز پڑھے اور یہاں پر اپنی سواری کو باندھ دے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ وہ کہ جو آیا اور اس نے وہ اکھاڑ کر پھینک دیا وہاں پر، فرمایا اللہ اس کو بھی نیکی عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس کی نیت کیا تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بزرگ یہاں سے گزرے، کسی کو نظر نہ آئے اور وہ اس کے ساتھ ٹکرا کر گر نہ جائے، تو دونوں کو اس کی نیت کا ثواب مل رہا ہے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، ہمارا دین مشکل نہیں ہے، رب کی جنت مشکل نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوائف راستے سے گزر رہی تھی، طوائف مجرا کرنے والی، فرمایا راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا ہے کتے کا بچہ پیاسا پڑا ہوا ہے۔ ہم نے تو ایک دوسرے کے پانی بند کیے ہوئے ہیں۔ اور مجھے اکثر پیچھے جب وہ شرافت تھا وہ کہتا تھا استاد جی نے سمجھاؤ بل نہیں دے لوگ، مہربانی کرن بل دے، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اور ممبر رسول تے بیٹھ کے یہ گلا نہیں کری دیا یار بل دیتا کرو، یہ بھی کوئی گلا نہیں کرانا لو، یہ بھی کوئی دسنا لے یار رستہ بند کی کڑا رستہ چھوڑ دے۔ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھتا ہوئے، یا اپنے مسلمان بھائی کا رستہ بند کی کڑا ہوئے، شرم نہیں آندی؟ شرم آنی چاہیے نا جی۔ سنے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا مجرا کرنے والی ایک طوائف راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ پیاسا پڑا ہوا ہے، پیاس سے بل بلا رہا ہے، اس نے اس کو کنویں کے پاس لے گئی، کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا۔ صرف یہی نیکی پوری زندگی گناہ کرتی رہی۔ حدیث پاک کے لفظ ہے، میرے کریم رسول نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس طوائف کو معاف فرما دے گا۔ یار وہ رب اتنا کریم ہے کہ ایک جانور کو پانی پلا دے تو رب ساری زندگی کے گناہ معاف فرما رہا ہے۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے کے اندر احتیاط کریں، اپنے گربانوں کے اندر جھانکیں۔ آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، رب نے آپ کو بڑا معیار عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو اللہ کے آسمان سے فرشتے مدد کے لیے نازل ہوتے تھے۔ صحابہ کرام جب جنگ کرتے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا، جاؤ میرے مسلمان جنگ کر رہے ہیں، میرے نبی کے غلام جنگ کر رہے ہیں، جا کر ان کی مدد کرو۔ مسلمان وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ رب کے بندوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرتے تھے، وہ راستے کے اوپر کانٹے نہیں بچھاتے تھے، وہ بہنوں کے حق نہیں کھاتے تھے، وہ بیٹیوں کے حق نہیں کھاتے تھے۔ آج ہماری سفید داڑیاں ہو گئی ہیں بیٹی کے معاملے کے اندر۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی، فرمایا جس کی ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کا نکاح کیا، اس کے بعد جو بھی اس کا حق بنتا تھا وہ اس کو دے دیا، فرمایا قیامت والے دن وہ جنت کے اندر اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، اب بیٹی کی پرورش کرنے والے کو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں جنت کے اندر اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ تو جو بیٹی کا حق کھا کر بیٹھا ہے، جو بیٹی کا حق کھا کر بیٹھا ہے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ آج بھائی بہنوں کے حق کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کر رہے ہیں اور بہن کا حق کھا کر بیٹھے ہیں۔ لعنت ہے تمہارے مسلمان ہونے کے اوپر۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کا قرآن کہتا ہے کہ بیٹی کو اس کا حق دو، بہن کو اس کا حق دو۔ ہم کہتے ہیں جی شروع سے کوئی نہیں دے رہا، ہم نے نہیں دینا۔ تو بھائی پچھلے اگر قبروں کے اندر عذاب کھا رہے ہیں تو تم تو اپنی قبریں نہ پھنساؤ، تم تو اپنی قبروں سے چھٹکارا پا لو۔ میں نے پچھلے جمعہ المبارک کے اوپر رب کا قرآن سامنے رکھ کر، آج بھی قرآن سامنے پڑھا ہے، میں نے بتایا تھا کہ بیٹیوں کو ان کا حق دو، بہن کو ان کا حق دو، ایمان سے بتائیں جتنے افراد بیٹھے ہیں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر بہن یا بیٹی خود اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو حق معاف کرنا چاہے، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، وہ نہیں معاف کر سکتی۔
ہاتھ کھڑا کرے कितنے بندوں نے جا کر اپنی بیٹیوں کو یہ مسئلہ بتایا؟ جتنے افراد بیٹھے کوئی ایک ہی بتا دے جس نے جا کر اپنی بہن کو بھائی نے یہ کہا ہو کہ تم مجھ سے اپنا حصہ لے، رب کی شریعت تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ کس نے کہا کہ میں جا کر اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی کو یہ مسئلہ بتایا؟ کس نے جا کر اپنی بہن کو یہ مسئلہ بتایا؟ ہم کہتے ہیں آسمان سے بارش نازل ہو، بارشیں اس طرح نازل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہا ہوں، آج اپنی بہنوں کے حق دے کر آؤ، آج اپنی بیٹیوں کے حق دے کر آؤ۔ جس نے راستے بند کیا ہے راستے کھول دو، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو نقصان کیا وہ اس سے جا کر معافی مانگے، جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگے۔ آپ کو نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو شہر سے اگرائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگرائی ہو رہی ہے، اب نماز پڑھنی ہے نفل کی نماز پڑھنا جائز ہے، سنت ہے، میرے کریم رسول اور صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک واقعہ ہے، نماز استسقاء، یہ نفلوں کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب حکم پتہ ہے کیا ہے نفل نماز کا؟ کہ جب بارشیں نہ ہو رہی ہو تو کیا حکم ہے کہ پورا شہر جتنی آبادی ہے، وہ چاہے بچے ہیں یا بڑے ہیں یا بزرگ ہیں، سب کے لیے حکم ہے کہ باہر کھلے میدان کے اندر جائیں اور وہاں جا کر ہر بندہ نفل پڑھے، اور پھر امام صاحب سے کہیں کہ وہ دعا کرے رب کی بارگاہ کے اندر۔ شرط کیا ہے کہ شہر کے اندر کوئی بندہ گھر کے اندر نہ بیٹھا ہو، پورا شہر وہاں پر جائے۔ اب مجھے لے کر جاتے ہیں نفل پڑھنے، وہاں پر جاتے ہیں تو 10-15 بندے ہوتے ہیں، شہر کی آبادی کتنی ہے؟ ویسے رب کی رحمت آ جائے گی۔ ادھر ادھر سے بارشیں ہو رہی ہیں، یہاں ہمارے اوپر نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ سمجھا ہے کبھی اس بات کو؟ بیٹیوں کے حق کھا کر ہم بیٹھے ہیں، بہنوں کے حق کے اوپر ڈاکو بن کر ہم بیٹھے ہیں۔ اب میں نے ایک بندے سے یہ بات کی نا، اس نے کہا استاد جی وہ بہنا ساڈی حصہ لین جی کوئی نہیں۔ تو بھائی کتوں لینا بیچاریاں، جیڑی بیچاری منگتی ہے انہوں تو آ دو دفع ہو جا، اور تیرا ساڑے نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تیرا ساڑے نال کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو بہن کدی بھی اپنے بھائیوں کے نال تعلق نہیں ختم کرنا چاہیے، بیٹی کدی بھی اپنے باپ کے نال بغاوت نہیں کرتی، مر جائے گی اپنا حق چھوڑ دے گی لیکن اپنے بھائی کے نال تعلق نہیں ختم کرے گی۔ بیٹی اپنا حق چھوڑ دے گی لیکن باپ دے گو نافرمان نہیں ہوئے گی۔ بدبختی ہے اس باپ دی جڑا اپنی بیٹی کا حصہ نہیں دیندا، اپنی بیٹی کا حصہ پتروں نوں دے کے مر ویندا، قبر دے اندر وہ حساب دے رہا اسی۔ جڑے بزرگ جڑے بابے پتروں نوں سارا کچھ دے کے بیٹھے ہو نا، پتر کدی بھی وفا نہیں کرتے۔ کوئی ہوندے نے جڑے پیو ماں نال وفا کر ونجے، پتر پیو ماں نال وفا نہیں کرتے۔ وہی بابے دے کمرے نوں بھی دیکھ لو جا کے، پتر دے کمرے بھی دیکھ لو، پتہ لگ رہا سی کہ پتر کتنے وفادار ہیں۔ کہ بابے دے بسترے دے وچوں بو آندی پئی ہوسی اور پتر دے کمرے دے وچوں خوشبو ہولے آنے پیا ہوسن۔ بابے دے کمرے دے اندر جڑی چار پائی پئی ہے، جڑی اس تے چادر پئی ہے، او دے وچوں بو آندی پئی ہوندی ہے، تے پتر دے نال بیٹھ دے تے سوندا پیا۔ یار اس پتر نوں تسی بہن دا حق دیندے پئے ہو، اپنی بیٹی دا حق دیندے پئے ہو۔ خدا را اپنی بیٹیاں دے حصے، اپنی بہناں دے حصے، جتنے بھائی بیٹھے ہو، جتنے بزرگ بیٹھے ہو، اپنے جیندے کم کر دو، یہ جہاد کر دو، تاکہ نسلیں کانوں دعا کرن گیا۔ بیٹی اگر حصہ معاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، شریعت انہوں اجازت ہی نہیں دیندی اس گل دی۔ کیوں نہیں دیندی؟ کہ بیٹی دی اولاد دا حق ہے۔ اسی احسان کرتے ہیں بیٹی نوں، اپنے پرنال چھوڑا تے بڑا کوئی دے چھوڑا، احسان کیتا یار۔ اسے بیٹی دی تربیت کرن والے نوں میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا کہ اچھی تربیت کرے گا، اس سے نکاح کرے گا، جنت دے اندر میرے نال اس طرح ہوئے گا۔ جڑا وہ ہاتھ مارے گا کیا ہو؟ جنت دے اندر جائے گا۔ پڑھتے رہو نمازاں، کرتے رہو ذکر، جو مرضی کرتے رہو، اگر حقوق العباد نہیں پورے کرتے رب دی بارگاہ دے اندر تسی مجرم بن کے کھڑے ہوو گے۔ حدیث پاک میں پہلے بیان کر چھوڑیے، حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دسو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کو مال و دولت نہ ہو، فرمایا نہیں مفلس وہ نہیں ہے، قیامت کے دن نیکیاں دے پہاڑ لے کے آئے گا لیکن بندیاں دے نال زیادتی کرتا ہوگا، بھائی دا حق کھا دی ودا ہو سی، دی دا حق کھا دی ودا ہو سی، بہن دا حق کھا دی ودا ہو سی، ظلم کرتا ہو سی۔ فرمایا قیامت والے دن وہ نیکیاں دا پہاڑ اس دے نامہ اعمال دے وچوں اٹھا کے انہوں مظلوماں نوں دے دیتا جائے گا، اور جڑے بچ جان گے انہوں دے گناہ چاہ کے اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر رکھ دیتے جان گے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں الہی میرے حال کو دیکھ، تو ندا آتی ہے اے بندے اپنے اعمال کو دیکھ، اپنے کرتوت، اپنے عمل، ہر بندہ اپنے اندر جھانکے۔ بھی بہن دا حق نہ کھاؤ، رب دا قرآن تو نہیں کھاون دیندا، تسی ہوندے کون ہو کھاون والے؟ رب دا قرآن فرماندا اپنی بیٹی نوں، دھی نوں اس دا حصہ دو، بیوی نوں اس دا حصہ دو۔
اسی جناب بیٹھے ہیں جی شہر کا رواج ہی کون ہے، شہر والے نہیں دیں تو اسی بھی نہیں دینا، شہر والے مرد پہنے تو تسی بھی مرنا ہے۔ بھی بہن کا حق اس نے دو، جیسے اس بندے جتنی حصہ ہے اپنے بہنوں نو اپنی بیٹیاں نو انہاں دا حصہ دو، یہ فرض ہے، رب دے قرآن فرض کیتا ہے۔ اگر تسی نو دے کے جاندے مر ویندے ہو تو قبر دے اندر تانوں حساب دینا پوسی۔ اس واسطے اپنے جیندے جہاد کر کے جاؤ۔ اپنی جائیداد کی تقسیم ظاہری طور تے شرعی مسئلہ ہے کہ تقسیم باپ دے جیندے نہیں ہوندی، لیکن اگر کر دیندا تے او دی بھی گنجائش ہے۔ اس واسطے جیندیاں اپنی بہنوں نو اپنی بیٹیاں نو اگر چاہندے ہو نا بارش آوے، اگر چاہندے ہو جتنے کوڑا پیا ہوا ختم ہو بندی، دیاں بہنوں نو حق دیو، جنہیں رستے بند کیتے انہیں رستے کھول دیو۔ جس مسلمان اپنے بھائی کے نال زیادتی کیتی ہے اس کی جا کے اس کو معافی منگے، نہ نفل پڑھان کی ضرورت پڑ رہی ہے نہ اگرائی کران کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ رب دی رحمت تھوڑی طلب تو پہلے آ جائے گی، تسی دعا بھی نہیں کرو گے رب دی رحمت پہلے نازل ہو جائے گی۔ اس واسطے پہلے اپنے اعمال ٹھیک کرو، اپنے کرتوت ٹھیک کرو، اس تو بعد رب تو رحمت منگو، وہ دیکھو رب دی رحمت تھوڑا کیویں استقبال کرتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو عمل بیان کیتا ہے اللہ رب العزت اس دے اوتے سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار تو دھی بہن کے معاملے کے اندر اس واسطے دس رہا دوستان مکرم بڑا سخت معاملہ دے، قبر کے اندر اگر 1 روپے کا بھی حساب دینا پے گیا نا تو ساری قبر دی زندگی عذاب بن جانی جے، تے قبر نہیں چھٹنی تہاڈی۔ اتنے جناب دھی بہن دے حق کے سے آگے بھی قبر کے اندر معافی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملتی۔ اس لیے اپنے بہن بیٹیوں کے جو بھائی بیٹھے ہیں وہ اپنی بہنوں کا حق دے، والدین بزرگ اگر زندہ ہیں باحیات ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ان کا حق دے کر جائے، یہ فرض ہے رب کے قرآن نے آپ کے اوپر فرض کیا۔ بیٹی اگر معاف کرنا بھی چاہے جا کر اپنی بیٹیوں کو یہ مسئلہ بتائے، پچھلے جمعے کے اوپر کسی بندے نے جا کر نہیں بتایا ہوگا، اللہ ماشاءاللہ سب نے ٹھیک ہے استاد نے پتہ نہیں کوئی بکواس کرتے بیٹھے کرتے رہے، اور یار رب کا قرآن پڑھ کے تمہیں سنائے تو دلوں کے اتنے تھوڑی جی نہیں تو نرمی لے آؤ۔ رب کے قرآن نے بھی جو پڑھ کے تمہیں دسے اللہ کا قرآن فرماتا ہے بیٹی نے اس کا حصہ دو۔ اسی آتے ہیں نہیں جی شہر کا رواج نہیں ہے، وہ بارشاں دیکھو نا کیا حال ہو گئے، جانور مرتے پہنے آپ مرتے پہنے گرمی کو بارش نہیں ہو رہی، جب فصلیں تیار ہو گیا محنت کران کھاد بیج مول کا پانی لائی کھڑے ہوتا جناب برف تو ڈہ رہی ہوندی اولے پے رہے ہوندے کیوں جی رب دا عذاب نازل ہو رہا ہوندا۔ جب ضرورت ہے ادو نہیں آ رہی تو جب ضرورت نہیں آئے گی ادو آ رہی ہوئے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ سارے کرتوتوں کی وجہ تو سارے نال ہو رہے ہیں، سارے اتنے پتھر نہیں نازل ہونے، سارے اتنے پہاڑ نہیں سڑ دیتے جان کے، یہ صدقہ مصطفیٰ دا میرے کریم رسول دے صدقے آج سارے چہرے بھی سلامت نے، آج ساری عزتاں بھی سلامت نے، آج اسی اپنی شکلیں سلامت رکھ کے بیٹھے ہاں۔ اس واسطے اگر انہیں شکلوں نو چاہتے ہو کہ تسی قیامت والے دن قبر دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر سرخرو ہوو، رب دی بارگاہ دے اندر تانوں سر جھکا کے نہ کھڑا ہونا پوے، آج اپنے دھی بہن نو حق دو، اپنے دھیاں نو جا کے مسئلہ دسو، اپنے بہنوں نو جا کے مسئلہ دسو کہ میری بہن اگر تم معاف کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی، جیڑی منگے چا اسی انہوں آدھے ہیں بھائی تیرا ساڑھے نال لینا دینا ہی ختم ہو گیا، وہ چنگا ہے ایسی دھی بہن حصہ لے کے اس دن حال اسے ختم کر دیں، خدا آنا جانا ہی ختم کر دیں، جس کو اتنی بھی ظرف نہیں ہے کہ اپنی دھی بہن جو رب نے فرض کیتا ہے وہ نہیں دے رہے، کہ دیا بہن ساڑھے کو لیندیاں نہیں ہیں، تسی دیکھ کے دیکھو کون نہیں لیندیا، کون آدھے نہیں لیندیا، جیڑی لیندی ہے انہوں آدھے ہوگی ون تو ختم ہو گئی بارے کے کاٹے تو۔ اس واسطے ون کے اپنی دھیوں بہنوں میں مسئلہ دسو کہ میری دھی میری بیٹی میری بہن اگر تم معاف بھی کرنا چاہے تو سب حصہ معاف نہیں کر سکتی، کیوں کہ یہ تیری اولاد دا حق ہے، یہ تیری اولاد دا حق ہے۔ اور یہ بھی سن لو تیری دھی بہن اپنا حق معاف کرتے ہوئے بہنوں نو اپنے بھائیوں نو یا اپنے پیو نو کہ اس دی اولاد اگر اعتراض کرتے ہوئے اما غلط کر گئی قبر دے اندر اما نو اس کا حساب دینا پوسی، قبر دے اندر واہ اس کا حساب دے رہی ہوگی، شریعت گنجائش رکھی ہے معافی دی، لیکن ادو ہے جب اس نے اس کا حصہ دے چھوڑو، حصہ دے دیتا ہے اس تو بعد وہ خود مختار ہے اگر چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن اتنے بھی شریعت اس نے آدھی ہے کہ خبردار واپس نہ کریے تیرے بچے کا حق ہے اپنے بچے نو دے دے۔ اس واسطے اپنے دیا بہنوں نو حق دیو، جڑے جڑے بندے رستے بند کیتی بیٹھے ہو رستے کھولو، اور جنہیں جنہیں ایک دوسرے کے نال زیادتی کیتی ہے معافی منگو، معافی منگن والا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر عزت والا ہے۔ فرمایا جو بندہ جا کے اپنے کسی مسلمان بھائی کو معافی منگے گا فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ تو بڑا مقام ہوئے گا، وہ تو بڑا مرتبہ ہوئے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر انہوں بڑا اجر ملے گا۔ اور فرمایا جڑا معاف کر دے گا، اسی آ جانے یار میں کیوں معاف کرا، میں کیوں معاف کرا، فرمایا جڑا بندہ معافی منگے گا
اللہ دی بارگاہ دے اندر اس کا بھی مقام ہے، اور فرمایا جڑا معاف کرے گا فرمایا اگر معاف کرن نال او دی عزت دے اندر کمی آ گئی تو میں محمد قیامت والے دن اس کو عزت عطا فرماؤں گا۔ اے میرے کریم رسول